کہتے ہیں نا دل کا بوجھ ہلکا کرنا، اور پھر ساتھ مریم کا بھی ایک اس سے ریلیٹڈ ہی کویسچن تھا ملتا جلتا کہ اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی صبا کا سوری، کہ اگر آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں تو آپ ظاہر آپ سے ہی مشورہ مانگیں گے. تو اس میں آج اتفاق ہوا مجھے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات سننے کا جو مجھے بالکل بھول گئی ہوئی تھی. دل کا بوجھ ہلکا کرنے والی جو بات تھی اس میں یہ ہے کہ آپ کی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کے سامنے اپنا بوجھ ہلکا کرنے جا رہی ہوں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا میری اس بات پہ. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے آپ درست کہہ رہی ہیں یا آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ غلطی پہ ہیں یا نہیں. وہ ہر صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ غلط ہی کیوں نہ ہو. اور وہ مدر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بھی سافٹ کارنر ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اب دو طرح کی مدرز ہوتی ہیں، ایک ایسی مدر ہوتی ہیں جو بڑی ریئلسٹک ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچتی ہیں کہ یہاں پہ کیسا مشورہ دینا ہے یا بتانا ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آگے آپ روئیں، چاہے روئیں دھوئیں سر پھوڑیں جو مرضی کریں، لیکن وہ آپ کو درست مشورہ دیں گے. اس کو ہماری ٹیچر نے یوں سمجھایا تھا کہ جیسے وہ اپنی ایک دوست ہیں، ان کے سامنے کوئی مسئلہ اپنا بیان کری تھی کہ یہ دیکھو یہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہوا، تو آگے بالکل صاف جواب ہے کہ پہلے تو تم ایسے نہیں کرتی تھی، اب کیوں اس طرح کر رہی ہو، اور یہ جو یہ تمہاری غلطی ہے، یہاں پہ تم غلط ہو، یہاں تم غلط. مطلب ایسا بندہ آگے ہو جو خدا سے ڈرنے والا ہو. اگر آپ کو بوجھ ہلکا بھی کرنا ہے نا اپنا، ایسے بندے کے سامنے جو آگے جس کے اندر خدا ہوتی وہ آپ کے ساتھ جس کا آپ ڈسکس کریں، جس کے خلاف اس کو مزے لے کے انجوائے نہ کرے اور اس کو مزید آگے نہ، چلو انجوائے نہیں بھی کرا، تکلیف میں بھی ہے وہ آپ کی وجہ سے، لیکن مزید آپ سے الٹا آپ کو مزید میزریبل نہ بنائے یا آپ کو سیلف پٹی والی سٹیج پہ نہ لے جائے. تو آپ نے سوچ کے اگر دل ہلکا کرنا ہے تو ایسے بندے کے سامنے کرنا ہے جدھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ غلط ہیں تو وہ آپ کو رکھ کے سنا کہ جیسے اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ انہوں نے کوئی بات کی اپنی، یہی جو اپنی ٹیچر کی بات کری کہ ان کو بھی پتا تھا اگلا بندہ کون ہے اپنی بہو کے بارے میں، تو انہوں نے رکھ کے آگے سے ان کو سنائی کہ نہیں تم یہاں پہ غلط ہو، تمہاری یہاں پہ غلطی ہے، تمہیں یہ نہیں یاد. لیکن پھر وہ ان میں تو خدا خوفی ان کی ٹپس پہ آیتیں ہوتی ہیں نا، تمہیں وہ آیت نہیں یاد اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وارن کیا ایسے لوگوں کو. تو ایسا بندہ جو آپ کی سائیڈ نہیں لے گا یا جو آپ کو درست مشورہ دے گا اور جو آپ کو اللہ یاد کرائے گا، اگر آپ کو دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو ایسے بندے کے سامنے کر سکتے ہیں. یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں کسی کی غیبت آ جاتی ہو، لیکن اگلا بندہ آپ کو درست مشورہ، آپ لے بات بھی اسے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو درست مشورہ ملے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کتنے پانی میں. ٹھیک ہے فاطمہ، سمجھ آ گئی دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا پوائنٹ آپ کو؟ جی میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ ان جنرل. تھینک یو. اچھا، مجھے جب میں نے بتایا تھا آپ کو تب بھی کھٹک رہا تھا کہ کچھ کوئی مسنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم نے کل پڑھا تھا، بہت ہی خوبصورت آیات پڑھی تھیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھی تھی، اور حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا. حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہم نے دیکھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کو یہ اسٹیٹس ملا، امام کا اسٹیٹس، اور وہ جو ہے کیسے وہ خلیل اللہ قرار پائے. تو بیسکلی یہ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ پورا اترے. تو پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا، اس کا ایک بلا کا ایک میننگ دیکھا تھا جس نعمت کے بھی اس میں آتا ہے کہ جب آپ وہ آزمائش، وہ ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ ایک رینک یا 2 رینکس اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہائے ہوتے جاتے. تو آپ کے لیے آزمائش نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لیے نعمت بنتا ہے.
اور حضرت ابراہیم اس کی کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کہ ایک بیٹے پہ چھری چلانے پہ آج پوری زندگی 2500 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بات ہے، 1400 سال اب کے ایڈ کر لیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے لیے قربانی دینے والوں کو زندہ رکھتا ہے، جانے نہیں دیتا. آپ یہ تو پیغمبر ہے نا، آپ آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے، جو لوگ ریگولرلی سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کو اگر آئیڈیا ہو تو آپ ایک بندے کا قصہ ہے، وہ ایک نارمل بندہ ہے جس کا کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی پروفٹ، کوئی خاص بندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، ایک بندہ. آپ یہ سمجھ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے آ کے پروفٹس کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت حمد بیان کی تھی اس نے. آپ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے کچھ نہیں بتایا وہ کون پروفٹس تھے. ایک کریا کا ورڈ یوز کیا، کریا بستی کو کہتے ہیں. جیوگرافی جو یہ اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں نا، بلد، کریا، تو جیوگرافیکلی جس آپ اس کو بستی کو ڈسکرائب کریں اس کو کریا کہتے ہیں عربی میں. تو وہ ایک کریا میں نے کچھ نبی بھیجے، پھر میں نے ایک اور نبی بھیجا، پھر جب لوگوں نے جھٹلایا تو ایک مرد بھاگتا ہوا آیا، لیکن اللہ نے اس کا ایک ورڈ ریکارڈ کیا اس رجل کا، اور قرآن میں ہمارے سامنے ڈالا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے زیادہ قدردان ہے. جو اللہ کا ورڈ ہے نا شکور، شکور کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری کرنے والا، تو بیسکلی وہ اس میننگ میں آتا ہے، قدردانی کے میننگ میں، کہ وہ اتنے قدردان ہے اپنے بندوں کے. تو پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات البتہ خلیل اللہ کو بھی کہہ دی کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو کہنا چاہیے پیمانے ہیں وہ ہر کسی کے معاملے میں برابر ہے، کہ چاہے وہ پروفٹ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو پھر اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں اس کو. وَإِذْ جَعَلْنَا آیا نمبر 125 سورۃ البقرہ. میں نے دعا پڑھ لی ہے نا؟ ہاں جی. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب جعلنا بنایا ہم نے، البیتا اس گھر کو. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا نام نہیں لیا کہ کون سا گھر ہے. بیت اللہ نہیں کہا، عموماً بیت اللہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، یا کعبہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بیسکلی یہ جو ساری آ رہی ہے نا باتیں، جو یہ سب آ رہا ہے، اب اس میں آپ پڑھو گے کہ قرآن پاک کا ہر ایک پیٹرن، ہر ایک آیت پوری ایک، جس کو کہتے ہیں نا لگتا ہے جیسے وہ نہیں ہوتا نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں زیور میں کہ کون سا مناسب. اب آگے چونکہ کعبہ قبلہ چینج ہونا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں یہ گھر بنایا کس نے اور اس کے لیے کیا دعا مانگی. اور ابراہیم، اس گھر میں اب جو لوگ رہتے ہیں وہ ابراہیم پہ ہیں، تو دور ابراہیمی میں تو ابراہیم کا اصل دین کیا تھا. اس کے بعد تحویل کعبہ والی آیت آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا البیتا. اور بیسکلی جو تھا نا آگے اس میں جھگڑا بھی یہی تھا کہ بیت المقدس سے قبلہ اس کی طرف شفٹ کیا گیا تھا، بیت اللہ کی طرف. اچھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. اب البیت کا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا یہاں پر. البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور کیونکہ بہت ان کا یہ کہنا تھا جو وہاں پہ. اب ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو البقرہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور سٹارٹنگ بالکل سٹارٹ والی مدنی سورہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ساتھ ساتھ جو یہودیوں کے پوائنٹ آف ویوز ہیں نا ان کے بھی جواب ان کو دیے جا رہے ہیں. اب وہ ہر چیز کو بیت المقدس کے ساتھ منسوب کیا کرتے تھے. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ وہ ابراہیم کو بھی اپنا امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا امام کہتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ جو وہ اسماعیل والا قصہ ہے جس میں ذبیح والا، وہ بھی حضرت اسحاق کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ مکہ میں نہیں ہوا تھا، خانہ کعبہ میں نہیں ہوا تھا، بلکہ بیت المقدس میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب ساتھ ساتھ ان کی بھی نا بہت ساری وہ دور کی جا رہی ہیں جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کی متس تھیں یا جو انہوں نے بنائی نہیں تھی سٹوریز. اچھا، اب یہاں پہ البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں، کیونکہ دو قبلے رہے تھے. اس سے پہلے دو امپورٹنٹ عبادت گاہیں جو اللہ تعالیٰ کی شمار ہوتی تھیں وہ بیت اللہ اور بیت المقدس تھی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب قبلہ چینج ہونے والا ہے. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھے تھے، اب وہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے پڑھیں گے. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کٹ بتائیں گے کہ یہ کون سا گھر انہوں نے تعمیر کیا یا کون سی جگہ
کی بات ہو رہی ہے. تو البیت پہ چونکہ کلیئر نہیں تھا خانہ کا کہ کعبہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور بیت اللہ بھی نہیں لکھا تھا, تو اس سے کنفیوژن کریٹ ہو سکتی تھی کہ یہ تو بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے, بیت المقدس نہیں. کیوں؟ آیت ہمیں بتا دی ہے. آیت آگے کہتی ہے مثابۃ للناس وامنا. اب مثابہ کا روٹ ورڈ ہے سا واو با. مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ, لوٹنے کی جگہ. للناسی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب سب کو پتہ ہے کہ لوٹنے کی جگہ کون سی ہے. ہر جگہ دور دور سے طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں لوگ آتے تھے, بیت المقدس میں نہیں جاتے تھے. بیت المقدس میں صرف یہودی جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی کہ آگے یہ بھی ذکر آئے گا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر نہیں کیا تھا, ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اور یہ ان کے پاس میرا حال ریٹن تھی یہ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اگر آپ ابھی بھی دیکھو نا تو مسجد اقصیٰ کی کبھی آپ کو تصویریں دیکھنے کا اگر اتفاق ہو بیت المقدس کا, تو آپ کو اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنوں سے رکھوائے تھے, کیونکہ کرین تو زمانے میں ہوتی نہیں تھی جو اتنے بڑے بڑے سٹونز اٹھائے اور اوپر لکھے. تو یہ بھی ایک فرق تھا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا. ہم پہلے مثابہ کو دیکھتے. مثابہ وہ بیسکلی وہ جگہ, اس لیے اس کو کہا, اس کی جو ڈیٹیلز ہے نا اس کو آپ یوں سمجھے, عربی میں مثابہ ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں, اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کنواں ہوتا ہے نا, آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا کنویں میں جب آپ پانی کا ڈول ڈالتے ہیں نا تو پانی جو ہے اس میں ایک ارتاج سا پیدا ہوتا ہے, پانی ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب آپ ڈول اندر ڈالتے ہیں تو پانی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. پھر ڈول آپ نکال لیتے ہیں جب نا تو پانی واپس اپنی جگہ کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ جس جگہ پہ واپس آتا ہے نا اس کو عربی میں مثابہ کہتے ہیں کہ پانی لوٹ کے اپنی جگہ پہ آ گیا. یہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے, اور جہاں بھی آپ بار بار لوٹ کے جائیں گے اس جگہ کو مثابہ کہیں گے. ٹھیک ہے, تو اب خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بار بار کبھی عمرہ کرنے کبھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اب اس کو مختلف میننگز ہیں, آپ سارے دیکھیں. ایک خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتا ہے اور پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے. ہر انسان کے منہ سے آپ یہ بات سنیں گے کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا, اللہ مجھے دوبارہ لے جائے. نمبر 2, جب ایک انسان حج کرتا ہے تو اگر وہ مقبول حج ہو, حج کی بھی ایسے ہوتا ہے نا مبرور, حج مبرور اس کو کہتے ہیں, جس میں حج اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا قبول ہوا ہے نہیں قبول ہوا. اگر وہ قبول مطلب مقبول حج ہو, قبول ہونے والا, تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور فطرتاً دوبارہ اپنے اوریجن کی طرف آ جاتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے نا تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ حج کے بعد اسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں. ہمیں حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ مثابہ ایک یہ ایک ایسی جگہ, ایسا مثابہ ہے جہاں کثرت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور گھر ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح سے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں. آپ پوری دنیا میں چیک کر لیں اور بار بار لوٹ کے جاتے ہوں. پھر اللہ نے آگے بات کی مثابۃ للناس. للناس کل میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا, ناس ہر خاص و عام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, طرح طرح کے نسل کے لوگ وہاں جاتے ہیں. گورا, وہ آپ جاؤ گے, جب آپ جاؤ گے تو آپ حیران ہو گے, اللہ تعالیٰ یہ کس ملک کے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کس ملک کے مسلمان ہیں. ایتھوپینز بھی آپ کو ملیں گے, سوڈان کے بھی ملیں گے, پھر ایرانی, وہ ہر